बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सज्जनों तो मित्रों, मैं हूं अरशद यासिन और आप देख रहे हैं रेडार। सज्जनों तो मित्रों, पाकिस्तान में हुकूमत और अपोजिशन जमात, इसके दरमियान अब भी डेडलॉक है। इसके बावजूद बहुत सारे स्टेक होल्डर्स, बहुत सारे अहम अफराद और बहुत सारे कहते हैं फैसला साज कुव्वतों में से भी कुछ लोगों ने बड़ी कोशिश की, और सदर मुमलिकत की जो कोशिशें हैं वो तो आपके सामने हैं कि बहुत कोशिशें की किसी तरह मामला जो हैं मिल बैठ कर तय कर लिए जाए, सियासतदान अपने फैसले खुद कर लें। अदालतों ने भी कहा कि पार्लियामेंट में बैठे लोग अपने फैसले आप करें, और इसके लिए कोशिशें भी हुई, लेकिन मामलात अब तक डेडलॉक प्लस डेडलॉक, मामलात आगे नहीं बढ़ रहा। अब आखिरी कोशिश की गई कि किसी न किसी तरह एपीसी में तमाम लोगों को इकट्ठा कर लिया जाए और कुछ मामलात जो हैं इत्तेफाक राय से पैदा हो जाएं, ताकि मामलात को आगे लेकर जो डेडलॉक है उसको ख़त्म किया जा सके। वो कोशिशें भी कामयाब फ़िलहाल ना हुई। एपीसी में अब ताख़ीर क्यों है, जब सब लोग मान तो गए हैं। कहने वालों ने, जिन्होंने ये सारा मामला सर पर उठाया था और उनके कहने पे ये एक दूसरे को दावतें भी और सारा कुछ हुआ, मामला हुआ, इमरान की तरफ से भी आ गया कि ठीक है कुछ ना कुछ देख लेते हैं, कर लेते हैं, रवैया ठीक कर रही है वो मामला। और मेरा रेडार कहता है कि इसमें काफ़ी हद तक पेशरफ्त हो गई थी, लेकिन फिर हुकूमत भाग गई। क्यों? कि जनाब तुर्की जाना है, इसलिए फ़िलहाल पोस्टपोन 2 बार 3 बार एपीसी पोस्टपोन कर दी गई। क्यों? ताख़ीर की वजह क्या है, इसकी वजह आज मैं आपके सामने रखता हूँ। डेडलॉक होने क्या जा रहा है। कहते हैं अगर डेडलॉक मज़ीद तवील तवालत इख्तियार करता है सज्जनों तो मित्रों, तो फिर एक अहम तकरीर तैयार हो रही है। अहम तकरीर मेरे अजीज़ हम वतनों याद आया कुछ? अहम तकरीर तैयार हो रही है। अब इसकी तफसीलात भी मैं रखता हूँ। कहते हैं कि आर्मी चीफ, जो नए आर्मी चीफ बने हैं, उनकी ख्वाहिश क्या है, किन से मिलना चाहते हैं और क्यों, और उसके लिए क्या इक़दाम उठाए गए, ये भी मैं आज आपके सामने रखता हूँ। और एक अहम मामला सज्जनों तो मित्रों, मेरा रेडार ये कहता है पाकिस्तान की एक अहम शख्सियत का तैयारा पाकिस्तान से उड़ा, खुफिया तौर पर बरतानिया पहुंचा। उस त्यारे के अहम मुसाफिर ने किस किस से मुलाकातें की, बहुत अहम तफसीलात, और फिर वही त्यारा बरतानिया से फिर उड़ता है अमेरिका की तरफ। अमेरिका क्यों, किससे अहम मुलाकात मुतवक्को हो सकती है, ये सारे मामलात वक्त के साथ साथ सामने आ जाएंगे। लेकिन मेरे रेडार ने जो बताया वो मैं आपको आपके सामने रख दिया है, और इससे मिली जुले बहुत अहम मामलात एक रिटायर्ड जनरल खालिद नईम लोधी ने भी इंकशाफात किए हैं। मैं बड़ा कमज़ोर आदमी हूँ, इसलिए मैं उन इंकशाफात की को आपको बताने की शक्कत नहीं रखता, इसलिए मुझे माफ़ फरमा दीजिए। इतना ही मैं कह सकता हूँ कि एक अहम शख्सियत का त्यारा उड़ा, वो बरतानिया गया, वहाँ मुलाकातें हुई, फिर अमेरिका गया, वहाँ मुलाकात किससे, क्या हदायत या फ़ैसला क्या, ये बहुत सारे मामलात हैं। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये वक्त के साथ आपके सामने आएंगे। लेकिन हम पाकिस्तान की सियासत में आपके सामने रखता हूँ कि एपीसी का मामला जैसे ही दहशतगर्दी हुई, फौरी तौर पर वो तमाम लोग जो डेडलॉक के वजह से पाकिस्तान के हालात गंभीर देख रहे थे और जिनको फिक्र था कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो दुरुस्त होने चाहिए, उन्होंने फैसला किया कि एपीसी में तमाम स्टेक होल्डर, तमाम सियासी जमातों के लोग उसमें आने चाहिए। वैसे तो 14 जमातें हैं हुकूमत में, एपीसी की ज़रूरत तो नहीं है। अगर बाहर थी तो तहरीक इंसाफ ही थी,
باقی تو سارے حکومت میں ہیں۔ پھر تحریک انصاف کو بیچ میں لانے کے لیے اے پی سی کا معاملہ جو ہے بیرا اٹھایا گیا اور ہدایات بھی دی گئیں وزیر اعظم صاحب کو کہ ان کو بھی بلایا جائے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وزیر اعظم صاحب نے جناب دعوت بھجوا دی ایاز صادق کے ذریعے۔ پی ٹی آئی والوں نے کہا جناب ریٹرن تو آیا نہیں، زبانی کلامی ہے۔ بہرحال میرا ریڈار کہتا ہے کہ یہ سارے معاملات طے ہوئے کہ ٹھیک ہے کہ عمران نہیں جا سکتا تو ان کے 2 نمائندے آئیں گے، اور اس میں بھی فیصلہ تقریباً ہو چکا کہ شیخ رشید اور فواد چودھری وہاں پر جائیں گے، یہ فیصلہ ہوا تھا۔ لیکن آنن فانن صبح اے پی سی تھی اور رات کو کہا گیا کہ جناب پھر پوسٹ پون۔ وزیر اعظم، وزیر خزانہ اور وزیر خارجہ سمیت بہت اہم لوگ جو ہیں وہ ترکی جا رہے ہیں، کیونکہ ترکی میں زلزلے کی تباہ کاریاں ہوئی ہیں اور پاکستان کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے ترکی نے، اور ان سے اظہار یکجہتی کے لیے ہم امدادی سامان لے کر وفد پاکستان سے جائے گا، جن کی قیادت وزیر اعظم خود فرمائیں گے۔ بہت سارے پاکستانیوں نے اس حوالے سے لوگوں نے اطمینان کا اظہار بھی کیا کہ پاکستان نے ہمیشہ اور ترکی نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا اور اس میں بھائی چارہ تو ہونا چاہیے۔ لیکن لوگوں کے کان اس وقت کھڑے ہوئے جب اے پی سی ملتوی ہوئی، اور پھر زیادہ کان اس وقت کھڑے ہوئے جب ترکی نے ہاتھ جوڑ دیے کہ خدا کے واسطے ہم پر رحم فرمائے، وفد پاکستان کا ترکی آنے کی زحمت نہ کرے، ہم مصروف ہیں، ہم ملاقات نہیں کر سکتے۔ اس پہ سجنوں تو متروں لوگوں کے کان کھڑے ہوئے، اور کسی نے اس کو پاکستانی حکومت کی بے عزتی قرار دیا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے چترول کہی، کسی نے کہا کہ یہ اعتماد نہیں ہے، اپنے طور پہ لوگوں نے اس پہ تبصرے کیے۔ لیکن پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنا بھاری آپ وفد لے کر جا رہے ہیں تو ترکی سے آپ نے پہلے پرمیشن کیوں نہیں لی، ان سے بات کی کیوں نہیں کی؟ وزیر خارجہ بھی بیٹھا، جا رہا ہے جی، جانا ہے جی، پورا وفد لے کے جانا ہے، پوائنٹ سکورنگ۔ لیکن ترکی بھانپ گیا، اس نے کہا بھائی ہم نے اب اس وقت ہم تباہ کاریوں میں مصروف ہیں، ہمارے پاس 1 منٹ بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم مہمانوں کو پروٹوکول دے سکیں، ان کے ساتھ فوٹو سیشن کر سکیں۔ آپ براہ مہربانی پاکستان میں ہی رہیں، اپنے مسائل حل کریں، آپ کا شکریہ، آپ امداد بھیج دیں، ہم آپ کو پروٹوکول بھی نہیں دے سکتے، ہم ملاقات بھی نہیں کر سکتے۔ ٹائم فش لو جناب، پاکستان کی حکومت نے صبح کی تو محسوس کی یا نہیں کی یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ کہہ دیا کہ جناب دورہ ملتوی ہو گیا۔ لیکن اس کی آڑ میں جو اے پی سی ملتوی کی گئی تھی اس کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں، ہوگی نہیں ہوگی۔ لیکن کہتے ہیں کہ اب آرمی چیف کیونکہ پاکستان میں نہیں ہے، وہ پاکستان سے باہر ہیں، شاید ان کا انتظار ہو رہا ہے یا کسی اور کا انتظار ہو رہا ہے، یہ میں کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں، لیکن کہتے ہیں اب۔ لیکن ساتھ ساتھ سجرت متروں اس میں کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا معاملہ جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے۔ آئی ایم ایف نے بھی کہہ دیا ہے کہ پاکستان، آپ تو پاکستان کے مخلص ہی نہیں ہو۔ یہ آئی ایم ایف نے کس کو کہا ہے سجنوں تو متروں؟ یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ اسحاق ڈار کو کہا ہے آئی ایم ایف نے کہ آپ پاکستان کے مخلص نہیں ہیں۔ پاکستان جس دلدل میں آپ نے دھکیل دیا ہے، آپ ہم سے تماشے بازی کر رہے ہیں، شعبدہ بازی کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ۔ آپ کیوں نہیں بیٹھ کے سیریسلی معاملات طے کرتے؟ آپ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں، یہ آئی ایم ایف نے کہا ہے سجنوں تو متروں اسحاق ڈار کو، فرنٹ مین جو ہیں نواز شریف کے۔ اب پتہ نہیں اس نے بھی اس کی اپنی سبکی یا بے عزتی محسوس کی ہے یا نہیں کی، لیکن کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے قریب شرائط مزید بڑھتی جا رہی ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ کچھ نہ کچھ، لیکن حکومت کی طرف سے، حکومت کے ترجمانوں کی طرف سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ نہیں جی نہیں، وہ معاملہ طے ہو رہے ہیں، ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ لیکن اب ایسا بھی نہیں ہے سجنوں تو متروں۔ اب یہ سارے معاملات میں سیاست میں ڈیڈ لاک، اور آرمی چیف جو اے پی سی میں چاہتے تھے کہ ڈیڈ لاک ختم ہو، اب تک نہیں ہوا۔ اگر یہ سارے معاملات سجنوں تو متروں ایسے ہی بڑھتے گئے تو پھر میرا ریڈار نہیں، بہت اہم لوگ جن کا ایک ذکر میں نے کیا بھی ایک شخصیت کا، اور بہت ساری اہم شخصیات جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ پھر تقریر تو لکھی جا رہی ہے، اہم تقریر تیار کی جا رہی ہے، اور پھر اہم تقریر جب پڑھنے والے پڑھتے ہیں سجنوں تو متروں
تو پھر جمہوریت کا لبادہ اوڑھنے والے پھر سالوں سال جمہوریت کی جد و جہد کے لیے محنت کرتے رہتے ہیں، سڑکوں پہ آتے ہیں، پتہ نہیں پھر کیا کیا کرتے ہیں۔ اب خدا نہ کرے کہ اس طرح کا موقع آ جائے کہ ہم پھر جمہوریت سے بہت دور چلے جائیں اور جمہوریت کے لیے بھلے اچھی یا بری جس طرح کی ہے جمہوریت ہے تو صحیح، پھر ڈھونڈتے ہی رہ جائیں، کیونکہ اہم تقریر تیار ہو رہی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ سجنوں متروں، پاکستان زندہ باد۔